میرے اس افسانے کا عنوان ہے کرداروں میں بٹی ہوئی زندگی۔ تہذیب کے انتقال کے بعد بوڑھے کے لیے بچا ہی کیا تھا جو وہ اونچی چھتوں، وسیع و عریض کمروں، لمبے دالانوں، پرپیچ سیڑھیوں اور گھومتی راہداریوں والی قدیم حویلی میں رہتا۔ بچوں سے اس کا رشتہ تو بہت پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، جب چھوٹی بہو نے اس کی یادداشتوں اور غزلوں سے بھرے کاغذوں کو یہ کہہ کر جلا دیا کہ اب اس گھر میں کاٹ کباڑ کے رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تب اسے پتہ چلا کہ لفظ کی حرمت ختم ہو گئی، اب لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے کا دور ختم ہوا۔ زندگی نے نیا جنم لیا، بطن جدید سے پیدا ہونے والے نئے بچے کو کمپیوٹر چاہیے، بس انگلیاں چلاؤ، انٹر کرو، سب فیڈ ہو جاتا ہے۔ جب چاہا سائٹ کھولی، پڑھ لیا، لکھا ہوا لفظ اس کی ترتیب یا گرامر غلط ہے، کمپیوٹر خود بتا دے گا۔ کسی نے کہا یہ پیپر لیس دور ہے، یعنی بغیر کاغذ کی دنیا۔ بوڑھے نے جواب دیا، ہماری کتابوں کو کیڑا کھاتا تو ہم دوا چھڑک کر اسے مار دیا کرتے تھے، تم تو اچانک آ جانے والے وائرس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جو تمہاری پوری کی پوری فائلیں ہی اڑا دیتا ہے۔ مگر بوڑھے کی بک بک کون سنتا ہے؟ چلو مانا پیپر لیس دور ہے، مگر پرانی یادوں کو بھلا کون مٹاتا ہے؟ اور پھر ہم جیسے بوڑھوں کے پاس یادوں کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ بوڑھے نے کلیجے میں اترتی ہوئی ٹیس کے ساتھ کہا تھا، بہو یہ کاٹ کباڑ نہیں، میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ مگر بہو نے تو بس آگ لگائی، گردن کو جھٹکے سے موڑا اور یہ جا وہ جا۔ تب بوڑھا اس کمرے میں آ بسا جو برسوں پہلے اس نے اپنے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے ایک بے سہارا کہانی کار اور شاعر دوست کو رہنے کے لیے دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا دوست یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ اس کے بغیر ادھورا تھا۔ اس کی تمام تر شہرت میں اسی کے تخیل اور قلم کا ہاتھ تھا۔ اس کے قلم کے سہارے کے بغیر اس کا چلنا 2 قدم محال تھا۔ پیسے کی تو کبھی کوئی کمی تھی ہی نہیں، یہاں آئے تو حویلی بھی ملی، وہ دوسرے کئی مکان بھی۔ دوسرے بوڑھے کو تو صرف ایک کمرہ چاہیے تھا اور اس نے وہی لیا، مگر اب وہ کمرہ برسوں پہلے اس کے انتقال کے بعد سے خالی پڑا ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کئی روز تک بند کمرے میں سڑتی ہوئی بوڑھے کی لاش کو دفنا تو دیا، مگر آج بھی کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ لوگوں نے پہلے بوڑھے کو یہاں رہنے سے روکا، مگر وہ ڈر کو تو گلی کے پچھواڑے ہی چھوڑ آیا تھا۔ دیر سے کھڑکی میں کھڑے ہوئے تیز ہوتی ہوئی بارش کا مزہ لوٹنے کے بعد وہ کھڑکی سے ہٹ آیا۔ اسی اثنا میں کہیں قریبی گولی چلنے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ بوڑھا اچھل پڑا، آواز اوپر سے ہی آئی تھی۔ وہ دروازے کی طرف دوڑا اور پھر بائیں ہاتھ کی طرف اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کو بوڑھی ناتواں ہڈیوں کے باوجود تیزی سے پھلانگتا ہوا دروازے پر جا پہنچا جو کھلا ہوا تھا۔ اندر جھانک کر دیکھا، برآمدے میں کھلنے والے کمرے کے دروازے میں سے افراتفری نظر آ رہی تھی۔ وہ جھجکتا ہوا اندر چلا گیا۔ اندر قدم رکھا تو ماضی پلٹ آیا۔ برآمدے میں اس کی تہذیب اس کی ماں کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ دفتر سے گھر لوٹا تھا، بلکہ روز ہی لوٹتا تھا۔ اس نے ماضی کو سر کی جنبش سے جھٹک دیا اور حال میں لوٹ آیا۔ برآمدہ خالی تھا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں جا پہنچا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ گولی کی آواز آئی تھی۔ کمرے میں موجود ایک شخص نے کہا، باہر سڑک پر پولیس مقابلہ ہو رہا تھا، ایک گولی شیشہ توڑتی ہوئی میری بیٹی کا کاندھا چھیلتی ہوئی گزر گئی ہے، بس معمولی سے خراش ہے۔ اتنی دیر میں کمرے میں موجود تمام لوگ غیر ارادی طور پر دائیں بائیں سمٹ گئے تاکہ آنے والے کو جگہ مل سکے۔ لوگوں کے ادھر ادھر ہونے سے یہ ہوا کہ بیڈ پر پڑی ہوئی نوجوان لڑکی کو دیکھنا آسان ہو گیا۔ نوجوان لڑکی کی چھوٹی بہن بیڈ پر بیٹھ کر کاندھے کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے، سب خیریت ہے، اچھا میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا واپس اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں وہ دوسرا بوڑھا بیٹا کہانی لکھنے میں مصروف تھا۔ لکھتے لکھتے اس کا قلم بار بار رک جاتا اور وہ پھر خالی نظروں سے دیواروں کو دیکھنے لگتا۔ کسی ایک نقطے پر آنکھیں گاڑے، کبھی نظر سامنے پڑی ہوئی خالی کرسی پر گڑ جاتی تو بس گڑ جاتی، کبھی اس سے ذرا دور دیوار میں جڑے ہوئے دروازے کے ٹوٹے ہوئے کونے کو اپنا ہدف بنا لیتی تو بس بنا لیتی، اور کبھی بے دھیانی میں کاغذ قلم کے کونے پر مسلسل لکیریں کھینچتا تو بس کھینچتا چلا جاتا۔ اس دوران میں پہلے بوڑھے کا کمرے میں آنا اور سامنے کی کرسی کھینچ کر بیٹھنے تک کی اسے خبر نہ تھی۔ پہلے بوڑھے نے بھی اسے یہ باور کروانے کی کوشش نہیں کی کہ کمرے میں وہ بھی موجود ہے، بلکہ وہ خود کسی خیال میں غرقاب تھا۔ ایسا تو اس وقت ہوا تھا جب اس نے بستر پر پڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے اگر کبھی اس لڑکی سے سامنا بھی ہوا تو وہ سر سے پاؤں تک سیاہ عبایا اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتی، لہذا چہرہ دیکھنے کا سوال ہی نہ تھا۔
बूढ़े ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर लड़की के चेहरे को अपनी आंखों में उतारने की कोशिश की, मगर उसका चेहरा किसी और चेहरे में मदगम होने लगता। कभी कोई परछाई लड़की के चेहरे को धुंधला देती और फिर एक नया चेहरा बन जाता, मगर ये नया चेहरा तो उसके हवास पर छाया हुआ था। उस चेहरे के नाजुक खतूत वो भला कैसे भूल सकता था। बात करते करते गालों पर पड़ने वाले भंवर, बड़ी बड़ी सियाह आंखों की गर्द थरथराती पलकें, हमा वक्त मुस्कुराहट बिखेरते हुए होंठ, दूर तक गुंदे हुए बाल, ये सब एक एक करके उसके हवास पर छाने लगे। तब उसे याद आया, ये सब कुछ तो उसे बहुत पहले मैसर था। और फिर एक जोरदार धमाके से वो उछल पड़ा। उसे याद आ गया, लड़की उसकी मरहूम बीवी तहजीब की हम शक्ल थी, अपने तमाम नकूश के साथ हम शक्ल। उसके इस तरह उछलने पर सामने बैठा हुआ बूढ़ा चौंका। क्या करते हो, सब कुछ भुला दिया। मगर मुझे जो याद आया वो तुम्हारी भूल से ज्यादा कीमती है। तुम खुद कभी इतने कीमती नहीं थे। अगर कीमती होते तो अपने घर में होते। भला तुम्हारी याद कैसे कीमती हो सकती है। फिर भी ऐसा क्या है जो तुम्हें याद आ गया। जानते हो पर जो लड़की अभी कुछ देर पहले गोली का निशाना बनी है, कौन लड़की और कौन सी गोली। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्या नहीं, कभी तुमने जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ तुम्हें मालूम ही नहीं होता। तुम इस घर में उज़्व मुअत्तल की तरह हो। मुझे कहानियां लिखने के लिए अपने इर्द गिर्द की बेकार खराफात को नज़रअंदाज करना पड़ता है। तुम चाहो तो इसे बेकार खराफात से मजीद कहानियों का मवाद इकट्ठा कर सकते हो, और जैसा कि तुम करते भी हो। बहरहाल मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। तुम्हें जो कुछ बोलना है बोल क्यों नहीं देते। बूढ़े ने झंझलाहट से कहा तो पहले बूढ़े ने बदमजा सा मुंह बनाकर कहा, तुमने मेरी सारी हैरानी को मट्टी कर दिया। जानते हो, ऊपर जो लड़की अभी जख्मी हुई है वो मेरी मरहूम बीवी की हम शक्ल है। अगर उम्रों का फर्क ना हो तो शायद मैं जुड़वा कह सकता हूँ। हो सकता है कि उसे तुम्हारी मरहूम बीवी ने जन्म दिया और पाला किसी और ने हो और तुम्हें उसकी कुछ खबर भी ना हो। क्या बकवास करते हो। कहानीकार होने का ये मतलब नहीं है कि तुम जब और जहां चाहे झूठी कहानियां गढ़ना शुरू कर दो। ये कहते हुए पहला बूढ़ा उठा और खिड़की के सामने तनी हुई रस्सी पर से धुले हुए कपड़े उतारने लगा, जो कि धूप से अब खुश्क हो चुके थे। कपड़े उतारने से कमरे में रोशनी बढ़ गई। दूसरे बूढ़े ने सर उठाए बगैर कहा, खिड़कियां रोशनी और हवा के लिए बनाई जाती हैं, तुम उन्हें कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हो। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं जो दुरुस्त हो। जिस काम के लिए तुम्हें जिम्मेदारी तफवीज की जाती है तुम वो नहीं करते, कुछ और करते हो। तुम्हारा एक बेटा लाखों रुपए तुम्हारा और लाखों ही हुकूमत का खर्च करके डॉक्टर बना और बाद में सिविल सर्विस में पावरफुल जिंदगी गुजारने चला गया। तुम्हारा दूसरा बेटा अपनी वर्दी पर बहुत सारे फौजी तमखे सजाकर अवामी नुमाइंदगी के एक इदारे में सरबरा की हैसियत से बैठता है। और तुम खुद भी बहुत अरसे तक मरकजी मुशायरा कमेटी के रुकन रह चुके हो, जबकि अशार तुम मेरे लिखे हुए सुनाते हो। हत्ता कि एक बार मैंने बहर से खारिज गजल तुम्हें दी थी, तुमने वो भी पढ़ डाली। मुझे अफसोस तुम्हारे सुनाने पर नहीं हुआ, बल्कि इस बात पर हुआ कि तुम तब भी दांत समेटने में कामयाब हो गए। शायद इसकी वजह है कि इस माशरे में कोई बड़ा गलती करे तो वो हुस्न जन करार पाती है। ये सब बूढ़े ने सुनी अनसुनी कर दी। दूसरा बूढ़ा लिखने में मसरूफ हो गया। सामने पड़ी हुई खाली कुर्सी की पुश्त की सीध में दरवाजे का कोना अब भी टूटा हुआ था। बूढ़े का कलम बड़ी तेजी और रवानी से रवादमा था। ख्यालात बड़ी तेजी से कहानी की शक्ल अख्तियार करने लगे। कहानी में वाहिद मुतकल्लिम रावी के मरहूम बीवी की हम शक्ल लड़की जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बूढ़ा कहानीकार उस वाहिद मुतकल्लम के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किरदारों और वाक़यात की मदद से फैलाने लगा। तब उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कहानी धीरे धीरे अपनी मंतकी अंजाम को पहुंच रही थी। पहला बूढ़ा कमरे में नहीं था, वो बगैर बताए कहीं चला गया था। ऐसा वो अक्सर किया करता। बात करते करते अधूरे सवाल और अधूरे जवाब फजा में मुअल्लक छोड़ जाता, जिन्हें बैठा हुआ बूढ़ा कभी मुकम्मल कर देता और कभी बिखेर देता। दूसरे दिन फिर सुबह से ही हल्की फुल्की फुहार से शुरू होने वाली बारिश ने गली को जलथल कर दिया था। कमरे की वाहिद खिड़की पर शीशा न होने की वजह से लोगों के शोर ने बूढ़े को बेदार कर दिया। उसने गली में झांकने के लिए दरवाज़ा खोला तो पहला बूढ़ा अंदर आ धमका। तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था। क्या? दूसरे बूढ़े ने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। बूढ़े ने आगे हाथ बढ़ाया जिसमें रोल किया हुआ रिसाला था। बूढ़े ने रिसाला लेते हुए कहा, क्या है इसमें? बूढ़े ने रिसाला झपट कर अंदर से एक मुड़ा हुआ सफ़ा खोल दिया। सफ़े पर किसी मॉडल की तस्वीर थी। बूढ़ा बोला, इसे पहचानो। इससे पहले कि दूसरा बूढ़ा कुछ पूछता, पहले बूढ़े ने खुद ही जवाब दिया, ये वही लड़की है जो ऊपर हमारे मकान में रहती है। छुपी हुई, लिपटी हुई, सिमटी हुई, हिजाब दर हिजाब दर हिजाब। बूढ़े ने हाथ लहराते हुए मजीद कहा,
مگر اس میں ایک سراپا بے نیاز لباس سے، حیا سے، شرم سے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لڑکی وہی ہے جسے تم نے کل کمرے میں دیکھا تھا؟ 100%، بلکہ 200%۔ مگر کل تم نے کہا تھا کہ وہ تمہاری مرحوم بیوی کی ہم شکل ہے۔ وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے ذہن میں کہانی کا تانا بانا کچھ دوسرا تھا، مگر اب دیکھو یہ کہانی کچھ اور ہی سنا رہی ہے۔ یعنی کہانی زندگی کی بے رحم سچائی کے ساتھ ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ تمہیں چائے کی طلب ہو رہی ہوگی، مجھے تو نہیں ہے، اگر تم بناؤ گے تو میں بھی پی لوں گا۔ تم بہت کمینے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ چائے کی طلب ہے؟ میری قسمت پھوٹ گئی جو میں یہاں تمہارے پاس آ کر رہنے لگا ہوں، بلکہ اس وقت پھوٹی جب تمہیں یہاں لا کر بسایا تھا۔ اس کے لیے میں تمہارا شکریہ بہت پہلے ادا کر چکا ہوں، بلکہ لکھ کر دے چکا ہوں، مگر افسوس وہ سارے کاغذ جو تمہاری بہو نے جلا ڈالے، اور ویسے بھی جتنا کچھ میں نے تمہیں غزلوں کی صورت میں دیا ہے وہ تمہارا احسان چکانے کے لیے بہت ہے۔ چلو اس بات کو چھوڑو، اس بات پر دھیان دو کہ جو میں تمہیں اب بتا رہا ہوں، مگر میں تو کہانی میں ہم شکل کردار ڈال چکا ہوں۔ کردار کا کیا ہے؟ اسے تبدیل کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آج کا اخبار پڑھ لو، دیکھو کتنے لوگوں نے کل صبح کی سرخیوں اور آج کی سرخیوں کے درمیان کس قدر جلدی اپنا کردار تبدیل کیا ہے۔ سیاسی طور پر، سماجی طور پر، حکومتی سطح پر اور غیر حکومتی سطح پر کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ کردار ایسے مقام پر آ جاتا ہے جہاں سے یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا۔ ایسا کرنا اصولوں کے خلاف ہوتا ہے، مگر وہاں سے بھی یو ٹرن نہ صرف لے لیا جاتا ہے بلکہ نظریہ ضرورت جیسی نئی اصطلاحیں کام کر دی جاتی ہیں۔ لہذا اب کہانی ہم شکل کی نہیں، دوہرے کردار کی چلے گی، یہاں کچھ، وہاں کچھ، گھر میں کچھ، باہر کچھ۔ ان لوگوں کے لیے کہ کچھ گھریلو مسائل بھی تو ہو سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ تمہیں پہلے ان کے گھر میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آخر پردہ دار لڑکی کیوں ایسی خرافات والی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو۔ دوسرا بوڑھا لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے میز پر دھری کہانی کے آخری 2 صفحات پھاڑ دیے۔ یوں بھی ہم شکل سے زیادہ دوہرے کردار کی لڑکی میں جان تھی۔ میز کی دوسری طرف والی کرسی خالی تھی، کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نہ دوسرا بوڑھا، نہ ہم کلامی۔ ایک کمرے کے مکان میں جس کی کوئی دوسری منزل نہیں، بوڑھا بیٹا کہانی لکھنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ایک دوہرے کردار کی لڑکی کی کہانی جس کی نیم برہنہ تصویریں میگزین کی زینت بنتی ہیں، اور جو محلے سے گزرتے ہوئے عبایا پہنا کرتی تھی، جس کے چہرے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ دوسرے بوڑھے نے بھی نہیں۔ مگر دوسرا تو کوئی بوڑھا نہیں ہے، اسے تو مرے ہوئے کئی برس ہو چکے ہیں۔ پہلا بوڑھا ہی اصل میں دوسرا بوڑھا ہے، جس کی کوئی کہانی کسی رسالے میں نہیں چھپی۔ وہ تو ایک شاعر کی حیثیت سے مشہور ہے، مگر اس کے تمام اشعار کسی دوسرے بوڑھے کے کہے ہوئے ہیں۔ اسے شعر کہنے اور کہانی لکھنے دونوں میں مہارت تھی، مگر اسے شاعر کہلوانا پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی تمام تر شاعری اس امیر بوڑھے کو بیچ کر زندگی کی سانسیں خریدی تھیں، یہاں بھی اور ہجرت سے پہلے بھی۔ مگر وہ میز اور اس پر دھرے کاغذ، کون سی میز؟ یہاں تو کوئی میز نہیں ہے، بس ایک دریچہ نما کھڑکی ہے جس کے دوسری طرف پوری ایک دنیا آباد ہے، ایک اکیلے بے خانمہ برباد بوڑھے کے لیے جس نے نہ کبھی کوئی کہانی لکھی، نہ کبھی شعر کہا، ہاں مگر دوسرے بوڑھے نے۔